میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ریورنڈ ڈاکٹر سیمسن جیکب موجود ہیں۔ آپ کرائسٹ کمیشن چرچ انٹرنیشنل کے بانی ہیں۔ خداوند آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے امریکہ، کوریا، دبئی، تھائی لینڈ، نیپال، سری لنکا اور افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں استعمال کر رہا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم نے لاہور میں ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نشست کا اہتمام کیا ہے۔ اس روحانی نشست کے شرکا پاسٹر شاہد مسیح، پاسٹر امتیاز آئزک اور مبشرہ زرینہ امتیاز آئزک ہیں۔ آج کا مضمون ہے کیا سانپ بولا؟ استاد محترم، ہم آپ کے تہہ دل سے شکرگزار ہیں کہ آپ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیطان کے معنی کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی تاکہ آپ کے درمیان میں آ کر کیا سانپ بولا اس کے بارے میں کچھ کلام مقدس میں سے بیان کروں۔ آپ نے کہا شیطان کے بارے میں۔ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے مخالفت کرنے والا یا جھگڑنے والا، لیکن آج کا مضمون جو ہے کافی وسیع ہے۔ کیا سانپ بولا؟ لیکن صاحب آپ اس بات سے واقف ہیں، کیا شیطان پہلے کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ایک فرشتہ تھا جس کے بارے میں ہم کلام مقدس میں حزقیل 28 باب اس کے 11ویں سے 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اس فرشتہ کے حسن کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ ممسوک کروبی ہے، پھر یہ آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا جب تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ گھمنڈ نہ پایا گیا۔ اس کے اندر گھمنڈ نہ پایا گیا، اور جب اس کے اندر گھمنڈ آ گیا اسی وقت اس کا رابطہ بھی جو ہے اپنے خداوند سے کٹ گیا۔ اور کلام مقدس میں ہم یہ سیکھتے ہیں، یسایا نبی کے صحیفہ اس کے 14 باب اس کی 12ویں آیت میں جو ہے وہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ صبح کا کیا ہے؟ روشن ستارہ ہے۔ یہ صبح کا کیا ہے؟ روشن ستارہ ہے۔ اس سے اپنے حسن پر گھمنڈ تھا، لیکن اس کو گرا دیا گیا۔ اس کو گرا دیا گیا۔ کیوں گرا دیا گیا؟ یہ اپنا تخت جو ہے یہ خداوند کے تخت کے برابر کرنا چاہتا تھا، اس کو گرا دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بارے میں ہم یہودا کے عام خط میں پہلے باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، پھر دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کو گرایا گیا۔ اس کے پورے ساتھ اس کی ٹیم تھی فرشتوں کی، ان کو گرایا گیا، بلکہ ان کو جو ہے پکڑا بھی گیا اور ان کو بند کر دیا گیا۔ آمین آمین۔ تو کلام مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے تو یسوع نے ابلیس کو جو ہے جھوٹوں کا باپ کہا، جو کہ شروع ہی سے جو ہے یہ جھوٹ بولتا رہا ہے۔ اور اسے ہم یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب اور اس کی 43ویں اور 44ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یسوع نے اس کو مخاطب کیا کہ تو جھوٹ کا کیا ہے؟ باپ ہے، باپ ہے۔ اب یہ جھوٹ کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ آج کا مضمون جو کہ سمجھ لیجئے جس کو آپ نے چنا، اس میں میں اس سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مضمون چنا ہے اس میں ایک بڑا وزن ہے۔ کیا سانپ بولا؟ کیا سانپ بولا؟ تو جب یہ ہے جھوٹوں کا باپ ہے تو کہیں جو ہم نے اپنے طور پر جو ہے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ سانپ بولا، صرف اس لیے کہ ہم اس کی گفتگو کو سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو سانپ کر رہا ہے۔ اس میں ہم آج دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے
جو کہ ہم اپنی پیاری بہن مبشرہ زرینہ آئزک کے ساتھ مل کر کریں گے تلاوت آج کی پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ کلام مقدس آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دشتی جانور ہے۔ کیا ہے؟ دشتی جانور اور ہوشیار اور چلاک ہے۔ کون؟ سانپ۔ کیا کہا گیا ہے؟ سانپ جو ہے ہوشیار اور کیا ہے؟ چلاک ہے۔ اب ہوشیاری اور چلاکی کے بارے میں جو ہے ہم اس کی دوسری ورس کو جو ہے دیکھیں گے کلام مقدس میں ہی، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی دوسری آیت کو جو ہے ہم دیکھیں گے۔ اس میں جو ہے سانپ کی کنورسیشن جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہے، اس کی گفتگو جو ہے ہوا کے ساتھ ہے۔ تو میں پاسٹر شاہد صاحب سے درخواست کروں گا کہ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کے 5ویں آیت تک خدا کا کلام پڑھیں۔ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے، اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا تم اور نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تمہاری آنکھیں کیا ہیں؟ کھل جائیں۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے جو کلام مقدس ابھی پڑھا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ کیا سانپ کر رہا ہے؟ کیا سانپ کے پاس آواز تھی؟ کیا سانپ کے اندر خدا نے ایسی قدرت ڈال دی تھی کہ سانپ جو ہے وہ بولنے لگے؟ کیا وہ ابلیس جو کہ پہلے فرشتہ تھا کیا وہ اپنے اندر یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو ہے سانپ کے اندر داخل ہو جائے یا وہ سانپ کی سوچ کو جو ہے وہ بدل دے اور سانپ جو ہے وہ بولنے لگے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ سانپ جو ہے وہ بول سکتا ہے؟ کیا سانپ یہ جو فرشتہ ہے یہ اپنے اندر ایسی قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا بیٹی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بول سکتا ہے؟ لیکن ذرا آپ سوچئے کہ آپ نے کلام مقدس کے بڑے بڑے عالموں سے یا بڑے بڑے نامور پاسٹر صاحبان سے جب آپ نے کلام سنا ہے تو جب انہوں نے کلام کو بیان کیا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ سانپ کیا ہے؟ بولا ہے۔ سانپ کیا ہے؟ بولا ہے۔ لیکن جو میری اپنی پرسنل سٹڈی ہے یا خداوند نے جب میرے ساتھ کلام کیا، جب خداوند نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو میرے پاس جو جواب تھا کہ میں نے اپنی قدرت جو ہے وہ اس نافرمان فرشتہ کے اندر نہیں رکھی یا میں نے اس کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ کسی کے اندر جا کر بول سکتا ہے یا وہ کسی کی سوچ میں جا کر انٹر ہو سکتا ہے۔ قدرت کا مالک جو ہے وہ صرف خداوند خدا ہے۔ قدرت کا مالک کون ہے؟ خداوند خدا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں ایک کلام مقدس کی بہت بڑی مثال جو ہے اس کو رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال جو ہے اس کو ہم جا کے گنتی کی کتاب میں پڑھیں گے اور دیکھیں خداوند نے کیسا پیارا کلام جو ہے وہاں پر کھولا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر جو ہے پہلے 27ویں آیت تک پڑھا جائے گا۔ اس میں اس کا پس منظر ہے۔ کیا ہے؟ پس منظر ہے کہ بلام جو کہ نبی تھا اور وہ بلام جو ہے جب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہے، سفر پر کیا ہے؟ روانہ ہے تاکہ خداوند کے لوگوں کے خلاف کیا کرے؟ بولے۔ تو اسی وقت جو ہے
وہ گدی بول اٹھتی ہے. لیکن پہلے پاس منظر پر چلتے ہیں. پاسٹر شاہد صاحب کے ساتھ پڑھیں گے 22 باب کی 21ویں آیت میں نے کہا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر ذہن رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اسے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے اور اس گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے. تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی. سو بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے. تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستان کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں. گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا. سو اس نے پھر اسے مارا. اب دیکھیے آگے کلام مقدس پھر شروع ہوتا ہے جو کہ بڑا اہم ہے. اس کی 28ویں 29ویں 30ویں اور 31ویں آیت سے آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی. جی تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی. کس نے زبان کھولی ہے؟ خداوند نے. خداوند تو اپنے اندر یہ قدرت رکھتا ہے. وہ قدرت والا ہے, وہ قوت والا ہے کہ وہ زبان دے بھی سکتا ہے, زبان کو لے بھی سکتا ہے. اور یہاں پر کلام مقدس جو پڑھا گیا ہے اور خداوند نے گدی کی زبان کھولی. کس نے زبان کھولی ہے؟ خداوند نے کھولی ہے. آگے پڑھیں بھائی, دیکھیے کلام مقدس میں سے. جی اور اس نے بلعام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے جی کہ تو نے مجھے 3 بار مارا. بلعام نے گدی سے کہا اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا. کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا. گدی نے بلعام سے کہا کیا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ گدی کہتی ہے کیا میں نے کبھی تیرے ساتھ پہلے ایسا کیا؟ اب دیکھیں خداوند کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے. جو فرشتہ شیطان بن گیا وہ بھی فرشتہ تھا. اگر اس فرشتہ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ گدی کو زبان دے سکے, کلام مقدس میں پڑھا گیا ہے کہ خداوند نے گدی کو زبان دی. ورنہ سامنے تو ننگی تلوار لے کے جو ہے فرشتہ کھڑا ہے, اور جب ننگی تلوار لے کے فرشتہ کھڑا ہے تو وہ فرشتہ بھی گدی کو زبان دے سکتا تھا. تو آخر سانپ جو ہے اس کو کیا زبان مل گئی؟ کیا وہ فرشتہ, کیا اس نے سانپ کو زبان دی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. قدرت جو ہے صرف ہمارے خداوند کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر کلام مقدس میں سے جو ہم کلام کو سیکھتے ہیں, جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں, پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں دیکھیے کلام مقدس ہم کو ملے گا. پاسٹر صاحب کے ساتھ امتیاز آئزک صاحب کے ساتھ پڑھیں گے. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں, آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین پر اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. کیا رکھے؟ اختیار رکھے. اب یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار آدم کے پاس ہے. زمین پر تمام رینگنے والی چیزیں, تمام دشتی جانور, تمام ہوا کے پرندے, تمام سمندر کے جو اندر رہنے والے جانور ہیں, اختیار کس کے پاس ہے؟ آدم کے پاس. لیکن ایک سوچنے والی بات ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اختیار جو ہے وہ آدم کے پاس ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ آدم کے پاس ہے. لیکن جن کے بارے میں اختیار ہے, کیا ان میں وہ سانپ شامل نہیں ہے؟
सांप का अख्तियार भी आदम के हाथ में है। सांप का अख्तियार किसके पास है? आदम के हाथ में है। और जिनका अख्तियार आदम के पास है, आप सोचिए और जरा अपने ज़हन पर जोर दीजिए, सांप ही जो है वो हवा और आदम के सामने खड़ा हो गया। अख्तियार किसके पास है? आदम के पास है। और जिनका अख्तियार है वो उसको क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। किसको चैलेंज कर रहा है? वो चैलेंज कर रहा है आदम को, चैलेंज कर रहा है हवा को। और हवा को चैलेंज करके कहता है, जैसा कलाम मुकद्दस आपने पढ़ा, क्या खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने इस दरख्त का फल खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेकी और बदी के जानने के काबिल हो जाओगे। तो क्या सांप जो कि आदम के अंडर दिया गया, जिस पर उसको अख्तियार दिया गया, क्या वो अपने मालिक के अख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहा? क्या वो अख्तियार जो हवा के पास है, वो अख्तियार जो कि आदम के पास है, क्या सांप उसको चैलेंज नहीं कर रहा? तो क्या सांप इस चीज को जानता है कि अख्तियार जो है वो आदम के पास है? और अगर इस बात से वाकिफ है कि अख्तियार जो है आदम के पास है, जब अख्तियार आदम के पास है, इसकी अपनी पोजीशन मैं समझता हूं तीसरे नंबर की बनती है। पहला आदम, आदम के बाद हवा, और हवा के बाद सारे जो है दरिंदे परिंदे और जानवर, ये सारे उसमें शामिल हैं। और जिसको चैलेंज नहीं करना चाहिए था वही उसको चैलेंज कर रहा है, वही उसे क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। और जब वही उसको चैलेंज कर रहा है तो क्या आप समझते हैं कि वो अपनी जुबान में चैलेंज कर रहा है अपने मालिक को? ऐसा मुमकिन है? क्या आप समझते हैं कि वो चैलेंज कर सकता है ऐसे? क्या भाई पास्टर शायद आप समझते हैं कि वो ऐसे चैलेंज कर सकता है? क्या बहन आप समझती हैं? क्या आप समझती हैं कि खुदावंद के बगैर उसको जुबान मिल सकती है? क्या पास्टर साहब आप समझते हैं कि खुदावंद के बगैर उसको जुबान मिल सकती है? नहीं। क्या बेटी आप समझती हैं कि खुदावंद के बगैर उसको जुबान मिल सकती है? जबकि बिलाम का जो हवाला अभी आपके सामने पढ़ा गया है, उस हवाले में इस चीज को बयान किया गया है कि जो है गधी को जुबान किसने दी? खुदावंद। किसने दी है? खुदावंद ने दी है। तो मैं नहीं समझता कि सांप जो है उसको जुबान खुदावंद ने दी कि वो अपने मालिक के सामने खड़ा हो सके, अपने मालिक के सामने खड़ा हो सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर कलाम मुकद्दस का एक बड़ा अहम हवाला जो है, आप पास्टर साहब उससे वाकिफ होंगे, जब 3 बाब को हम पढ़ते हैं, पैदाइशी किताब उसके 3 बाब को पढ़ते हैं, तो जब खुदावंद ने आदम को पुकारा आपने पढ़ा है, जब हम 3 बाब की 9वीं आयत से पढ़ेंगे, तब खुदा ने आदम को पुकारा, तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा तू कहां है? तू कहां है? पढ़िए। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे न खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है, उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा कि इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चपाओं और दस्ती जानवरों में मलऊन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। आमीन। पहली बात, जब खुदावंद ने आदम के साथ बात की है तो आदम ने उस बात का जवाब दिया।
दूसरी बात, जब उन्होंने हवा के साथ बात की तो हवा ने बात का जवाब दिया है, लेकिन सांप के साथ उन्होंने बात नहीं की। सांप को सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि तूने ये किया इसलिए तो अपनी उम्र भर पेट के बाल चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सांप बोल नहीं सकता। उनको मालूम है कि सांप के पास जबान नहीं है, इसलिए उन्होंने सांप के साथ बात नहीं की, ना उन्होंने सांप को मौका दिया है कि वो क्या करे, बोले। उन्होंने सांप को बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि डायरेक्ट उन्होंने सांप से कहा है कि तू अपनी उम्र भर पेट के बाल और क्या चाटेगा, खाक चाटेगा। क्या चाटेगा, खाक चाटेगा। तो क्या सांप जो है वो खाक चाटता है? हाँ, वो खाक चाटता है। क्या करता है, वो खाक चाटता है, लेकिन जो वो खाक चाटता है वो इंसान को चाटता है। किसको चाटता है, इंसान को। क्यों? क्योंकि इंसान को मट्टी से बनाया गया। इंसान से बनाया गया, मट्टी से बनाया गया। और सांप ने खाक को क्या करना है, चाटना है। खाक को क्या करना है, चाटना है। और जब वो खाक को चाटेगा तो वो जिसको चाटेगा उसके साथ को क्या करेगा, कुचलेगा, यानी कि वो पांव पर क्या करेगा, काटेगा। जब वो पांव पर काटेगा तो वो खाक को क्या कर रहा है, चाट रहा है। खाक को क्या कर रहा है, चाट रहा है। और जब वो खाक को चाट रहा है तो इसका मतलब पांव पर क्या कर रहा है, काट रहा है, और उसके साथ को क्या करेगा, कुचलेगा। और इस हवाला में भी बड़े वाज़ेह अल्फाज से जो है आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से पढ़कर दिखाया गया है कि सांप बोला नहीं। तो खुदावंद जानते थे कि ये बोल नहीं सकता, तो पीछे से फिर कौन बोला? क्या कोई बात ज़हन में आती है कि पीछे से बोलने वाला कोई और है? सामने जो है वो तो सांप है। सामने कौन है, सांप है, लेकिन बोलने वाला वो फरिश्ता है। बोलने वाला कौन है, फरिश्ता है। कोई फरिश्ता बोल सकता है। कलाम मुक़द्दस में फरिश्तों के बोलने के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। यहां पे जो है आपने देखा है कि गधी के सामने भी फरिश्ता खड़ा है। हमने ये देखा है कि यशवा को फरिश्ता नजर आया और उसने फरिश्ते से कहा अपना जूता, फरिश्ते ने उससे कहा अपना जूता तार, क्योंकि ये जगह क्या है, पाक। इसी तरह जो है दाऊद के सामने फरिश्ता खड़ा हुआ, वो बोला। बेशुमार जगहों पे कलाम मुक़द्दस में हमें ये जो है पढ़ने का मौका मिलता है कि फरिश्ते बोल सकते हैं। इसी तरह सामने तो सांप था, लेकिन पीछे से बोला कौन, वो मकार फरिश्ता, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह से कहते हैं तो शुरू से झूठ बोलता आया। शुरू से क्या करता है, झूठ बोलता है। यही उसका शुरू से झूठ है कि बोला सांप है, हालांकि वो खुद उसके पीछे से बोला है, खुद उसके पीछे से बोला है, क्योंकि वो खुदा के प्लान में बराबर शरीक था। वो इस बात से वाकिफ था कि अख्तियार जो दिया गया है वो फरिश्ता को जो है आदम को दिया गया है और हवा को दिया गया है, और इन फरिश्तों के पास अख्तियार नहीं है। इनके पास अख्तियार नहीं है। इसलिए जो उस दिन बोला है वो कौन बोला है, फरिश्ता बोला है। सांप सामने है। और आजकल के दौर में जब हम अपने बच्चों पर निकाह करते हैं तो आप सब जानते हैं कि जो माँ बाप का सबसे प्यारा होता है उसको आगे लगा दिया जाता है कि जाके माँ बाप से ये चीज मांग के लेके आ जा, लेकिन आखिर तो पीछे कोई और बोल रहे होते हैं और उन्होंने उसको पक्का करके भेजा होता है, हमारा नाम तूने नहीं लेना। बोल पीछे से कोई और रहा है, बोल पीछे से कोई और रहा है, और क्या कोई और रहा है, नजर कोई और आ रहा है। इसी तरह से नजर सांप आया, बोला पीछे से फरिश्ता। नजर सांप आया, बोला फरिश्ते से, वो फरिश्ता बोला है जो कि खुदावंद में जो है हर एक प्लान से वाकिफ था कि खुदावंद अपने मुकर्रर वक्त पर ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए आवाज ये आई थी कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इस दरख्त का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेकी और बदी के जानने के काबिल हो जाओगे। और इस बात से सिर्फ ये फरिश्ता ही ममसूक करूबी जो है, लूसीफर जो है, यही इससे वाकिफ था। ये इससे क्या था, वाकिफ था। इसलिए जो है ये अपने आप को क्लेम कर कहता है कि मैं सुबह का क्या हूं, रोशन सितारा। मैं सुबह का रोशन सितारा हूं।
اور اسی لیے لوگ اس سے کہتے ہیں کلام کہتے پڑھا ہے پھر تو کیوں کر زمین پر گرا دیا گیا؟ تو کہتا تھا کہ میں اپنا تن خدا کے طرف سے کیا کروں گا؟ بلند کروں گا. کیا کروں گا؟ بلند کروں گا. اور تجھے زمین پر پٹک دیا گیا. کیوں پٹک دیا گیا؟ اس لیے کہ تو ایک نافرمان کیا ہے؟ فرشتہ ہے. نافرمان کیا ہے؟ فرشتہ ہے. اب کلام مقدس کو تھوڑا سا لے کر آگے بڑھتے ہیں. کلام مقدس میں پادری صاحبان 2 ٹریز کا ذکر ہے, 2 درختوں کا ذکر ہے. پادری شاہ صاحب ایک درخت کے بارے میں آپ بتائیے کون سے درخت کا ذکر ہے؟ ایک درخت کے بارے میں بتائیے جی, حیات کا درخت. دوسرے درخت کے بارے میں پادری امتیاز آئزک صاحب بتائیں گے وہ کون سا ہے؟ نیکی اور بدی کا درخت. آپ دیکھیں کلام مقدس کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ایک درخت جو ہے وہ آپ نے کہا حیات کا درخت ہے, دوسرا جو ہے نیکی اور بدی کا, یعنی کہ ٹری آف نالج. ٹری آف نالج, جو ٹری آف نالج ہے اس میں 2 قسم کا نالج تھا, ایک ایول اور ایک بیڈ. جب نالج 2 قسم کا ہے تو استاد کتنے ہو گئے؟ 2. جب نالج 2 قسم کا ہے تو استاد کتنے قسم کے ہو گئے؟ 2. ایک جو ہے اچھا استاد وہ خداوند خدا ہے, دوسرا جو ہے برا یا بیڈ یا ایول جو ہے ایجوکیشن دینے والا وہ فرشتہ ہے. کیا وہ فرشتہ ہے. اب جو تعلیم اس سے ملے گی وہ ساری بدی کی, وہ ساری برائی کی ملے گی, اور جو تعلیم خداوند سے ملے گی وہ ساری کی ساری گڈ یعنی کہ اچھی ہے, وہ ساری گڈ اچھی ہے. اب پہلا استاد جو ہے وہ اچھی تعلیم دے رہا ہے یعنی کہ خداوند خدا, اور اس نے فوراً جو ہے وہ آدم سے پوچھا کیا تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھایا؟ تو آدم اقرار نہیں کرتا, کہتا ہے اس عورت کو جس کو تو نے میرے ساتھ بنایا اس نے دیا اور میں نے کھایا. اور عورت جو ہے وہ بھی اپنی خطا کا اقرار نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے کہ سانپ نے دیا اور میں نے کھایا. تو سانپ نے اس کو پھل دیا تو نہیں ہے, اس نے تو یہ کہا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تو نے اس درخت کا پھل کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیکی اور بدی کے جاننے کے قابل ہو جاؤ گے. یعنی کہ تمہیں ٹری آف نالج جو ہے وہاں سے گڈ اور ایول کا پتہ چل جائے گا. اور اگر ان کے پاس گڈ ایجوکیشن رہتی تو وہ ٹری آف لائف میں ہمیشہ کی زندگی کو گزارتے جس کے بارے میں آپ نے کہا. اب انہوں نے جو ہے کون سی ایجوکیشن لے لی؟ بیڈ. کون سی لے لی؟ بیڈ, برائی کی ایجوکیشن جو ہے وہ لے لی. اور وہ ایجوکیشن انہیں کس سے ملی؟ اس فرشتہ سے. سامنے جو ہے وہ سانپ ہے لیکن پیچھے جو ہے وہ فرشتہ تھا جس کے پاس بیڈ نالج ہے, جو اپنے حسن پر گھمنڈ کرتا ہے, جو اپنے آپ کو مکمل کیے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی مکمل ہوں. آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خداوند اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے, اور جب ہمیں وہ استعمال کر رہا ہے ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. جن لوگوں کے اندر گھمنڈ آئے گا وہ خداوند سے دور چلے جائیں, لیکن جو خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں خداوند ان کو برکت دے گا. اس لیے اس بات کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ بولتا کون ہے؟ فرشتہ. کون بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ سانپ جو ہے وہ صرف سامنے ہے, سامنے ہے کیونکہ وہ بول نہیں سکتا. جتنے حوالے ہم نے آپ کو کلام مقدس میں سے بیان کیے ہیں اس میں کہیں بھی ہمیں سانپ بولتا ہوا نظر نہیں آتا, سانپ بولتا ہوا نظر نہیں آتا. اور پھر کلام مقدس میں جب ہم گنتی کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں اس کے 21 باب میں سے, اور اس کی جو ہے ہم 4 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو کلام مقدس آپ کے سامنے اور کھلے گا. گنتی کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 4 آیت سے جو ہے خدا ان کا کلام 9ویں آیت تک پڑھیں گے. پاسٹر آپ کے ساتھ مل کر, بھائی آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. پاسٹر صاحب, پاسٹر
شاہد صاحب کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند کا کلام ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ جو سانپ کا ڈسا ہوا اس سانپ پر جو کہ پیتل کا بنا بلی پہ چڑھا دیا گیا اس کی طرف دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بچے گا۔ ٹھیک ہے، اگر سانپ جو ہے یہی اپنے اندر اتنی قدرت رکھتا ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی یہ جلانے والے سانپ جنہوں نے آ کر جو ہے ان بنی اسرائیلی قوم کو کاٹا، جنہوں نے خداوند کی مخالفت کی، موسیٰ کی مخالفت کی، اور پھر جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو خداوند کا کلام میں یہ پڑھا گیا ہے کہ خداوند نے موسیٰ کو بلا کر کہا کہ ایک جلانے والا سانپ پیتل کا بناؤ اور اسے بلی پر کیا کرو؟ لٹکا دو، بلی پر لٹکا دو، اور جب وہ بلی پر لٹکے گا تو اس کے بعد جو ہے جو سانپ کا ڈسا ہو اس کی طرف دیکھے گا وہ شفا پائے گا، وہ شفا پائے گا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سانپ جو ہے یہ بولتا ہے یا یہ جو ہے یہ سامنے جو ہے فرشتے کی مانند بن چکا ہے اور یہ شیطان ہے۔ فرشتے کا ایک اپنا کردار ہے، وہ سب کے سامنے کلام مقدس میں پڑھا گیا ہے، لیکن یہ شیطان جو ہے یہ فرشتہ کے پیچھے سے خود بولا ہے، فرشتہ، اور یہ اس لیے شیطان کہلاتا ہے۔ اور سامنے کون ہے؟ ایک اور حوالہ آپ کو بڑا مضبوط قسم کا جو ہے کلام مقدس میں سے دوں گا، مکاشفہ کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو دیکھیے۔ کلام کا بڑا مضبوط حوالہ ہے اور میری اس بات کو وہ بڑی تقویت دیتا ہے۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ خداوند کس طرح سے جو ہے کلام اپنے لوگوں پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں دیکھیے، پادری صاحب کے ساتھ، امتیاز عازق صاحب کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا۔ زمین پر کیا کر دیا گیا؟ گرا دیا گیا۔ آپ دیکھیں سانپ کیا آسمان پر ہے کہ اس کو زمین پر گرا دیا گیا؟ لفظ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ شیطان۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دوسرا پترس 2 باب اس کی 4تھی آیت اور یہودا کے خط 1 باب اس کی 6ٹھی آیت میں پڑھتے ہیں تو زمین پر جن کو گرایا گیا وہ تو فرشتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ آئیے یہودا کے خط میں سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں، یہودا خط اس کا 1 باب اس کی 6ٹھی آیت۔ جی۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا۔ ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ روز عظیم کی عدالت تک کیا رکھا ہے؟ روز عظیم کی عدالت تک ان کو رکھا ہے۔ یہ اگر دیکھیں اگر سانپ جو ہے یہی شیطان ہے تو پھر یہاں پہ لفظ جو ہے وہ سانپ ہی لکھا جاتا ہے۔
لیکن فرشتے جو ہیں جنہوں نے نافرمانی کی یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور لوسیفر جو ہے ان کا لیڈر ہے، اور ان ساری ٹیم کو جو ہے آسمان سے نیچے گرا دیا، آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ اور جب ان کو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا تو میرے بھائیوں آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جب انہوں نے ہوا اور آدم کو گمراہ کیا، پیچھے بولنے والے کون تھا؟ یہ فرشتہ، آگے سانپ جو ہے یہ نظر آ رہا تھا۔ اس لیے جو ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے سانپ ہے، پیچھے کون بولا ہے؟ شیطان، یعنی کہ وہ فرشتہ بولا ہے جو کہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی اس گفتگو میں، اس نشست میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پھر آپ مبشرہ ہیں، آپ پاسٹر صاحبان ہیں، اور یہ نئے نئے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ سارے مل کر جب اس کو پڑھیں گے کلام مقدس کو، آپ کو خوب سمجھ آئے گی، اور آپ دوسروں کو بھی جو ہے آگے جا کر بتائیں گے کہ اصل میں جو ہے پیچھے کون تھا؟ وہ فرشتہ بولا ہے، سانپ نہیں بولا۔ آمین، سب بولے آمین، آمین، سب بولے آمین، آمین۔ کیا بھائی شاہد صاحب آپ کو کلام مقدس کی سمجھ آئی ہے؟ پاسٹر صاحب آپ کو، بہن آپ کو، بیٹی آپ کو، سب کو سمجھ آئی ہے؟ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سر خداوند کی حضور میں جھکاتے ہیں، اور خداوند کی حضور میں جو آج کلام آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے، خداوند کی حضور میں دعا کریں گے تاکہ خداوند آج شام اور ہمیں خوب برکت دے، اور اسی طرح ہمیں اپنے میں مضبوط رکھے۔ خدا یسوع مسیح آج کی شام ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم نے آپ کے کلام کو سیکھا، جو کلام یسوع آپ نے ہمارے لیے کھولا۔ یسوع باپ کیا شام بولا، آج کا مضمون تھا، تو نے جو کلام اپنے خادم کو دیا، میں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس بڑی امید کے ساتھ کہ تیرے یہ لوگ تیرے کلام کو دوسروں تک پھیلائیں گے۔ ان سب کو تو بڑی برکت دے، ان پر اپنا ہاتھ بڑھا کے رکھنا، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔